السلام علیکم اسٹوڈنٹس، گلوبل کمپیوٹر جوہر آباد میں خوش آمدید۔ کافی زیادہ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ سر اگر ہم اپنے الفاظ میں اینڈ ٹرم اسسمنٹ پیپر میں جواب لکھتے ہیں تو کیا اس کے باوجود ہمیں ریفرنس دینے ہوں گے؟ اس کے علاوہ اگر ہم نے اپنے الفاظ میں ہی پیپر لکھنا ہے تو یونیورسٹی ہم سے ریفرنس کیوں ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ جگہ جگہ پہ تو لکھا ہے کہ اگر ہم نے کہیں سے کاپی کی یا سیم ٹو سیم مٹیریل ملا تو ہم پر پلیجرزم کا کیس بنا دیا جائے گا، ہم پہ یو ایم سی بنا دی جائے گی، ہمیں پکڑ کے فیل کر دیا جائے گا۔ تو پھر یونیورسٹی یہ کیوں ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر دوں گا۔ یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے جو آپ کی انشاءاللہ اس ویڈیو سے دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پہ ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں دو چیزوں کے حوالے سے آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ ہمیں ایک بڑی کلاس میں جا کے پتا چلتا ہے کہ ریفرنس نام کی کوئی چیز ہے، پلیجرزم نام کی کوئی چیز ہے۔ ہم چھوٹی کلاسز میں زیادہ تر کاپی پیسٹ سے ہی کام چلاتے رہتے ہیں۔ ایک بڑی کلاس میں جا کے ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے انکشاف ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ہی لے لیا جائے تو یہاں پہ اسائنمنٹ ہوتی ہیں، پیپر ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اسائنمنٹ میں اس سمسٹر میں ایم اے ایجوکیشن اور ایم ایڈ کے اسٹوڈنٹس کو یہ ہدایت دی تھی کہ آپ نے ریفرنسز کو شامل کرنا ہے۔ اس کے باوجود کئی اسٹوڈنٹس نے ریفرنسز کو شامل نہیں کیا تھا کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ سکی، اور ٹیوٹر نے بھی وداؤٹ ریفرنسز ان کی اسائنمنٹ چیک کر کے انہیں نمبر دے دیے تھے۔ تو یہاں پہ ہمیں اتنا ڈیپلی نہیں سمجھایا جاتا ہے جس وجہ سے ہمارے کئی سوالات رہ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس پیپر کے حوالے سے کافی زیادہ اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن ہے کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس ٹائپ کا پیپر پہلی مرتبہ لینے جا رہی ہے۔ کافی زیادہ اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے یہ ایک سمپل اسائنمنٹ ہے، جس طرح ہم اسائنمنٹ بناتے تھے اسی طرح یہ بنا کے سبمٹ کروا دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ پیپر ہی ہے، صرف اس کا سٹائل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں تمام تر وہ کوالٹیاں میک شور کی جائیں گی جو کہ ایچ ای سی نے کہی ہیں یا ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس ایگزام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی یادداشت کو پرکھا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مختلف ٹائپ آف مٹیریل پڑھنے کے بعد اپنے خیالات میں جواب دیں، اپنے الفاظ میں جواب دیں۔ آپ کو جو دیگر مٹیریل سے سمجھ آتی ہے یا جو آپ سوچ پاتے ہیں اس کو آپ لکھیں۔ تو یہاں پہ کئی زیادہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہم نے جواب اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، لیکن یہاں پہ بیسک کوشچن یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے تو ہم ریفرنس کس چیز کے دیں، اور اگر ہم نے ریفرنس دینی ہے تو اپنے الفاظ میں کیوں لکھیں؟ تو یہ کنفلکٹ کیوں آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ میں آپ کے لیے کوشش کروں گا کہ ایک ایگزامپل بھی جوڑ دوں اور آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دوں۔ یہاں پہ یونیورسٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کسی مٹیریل کو کتاب سے لیتے ہیں یا کسی بھی جگہ سے لیتے ہیں تو آپ نے اس کا ریفرنس لکھنا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ کوئی مٹیریل آپ نے کتاب سے لیا یا کسی جگہ سے لیا اور اس کا ریفرنس نہیں دیا۔ اگر آپ اس کا ریفرنس نہیں دیتے تو اس کا مطلب آپ نے وہ مٹیریل اپنے خیالات بنا کے لکھے ہیں، جو کہ چوری کہلائے گا، کیونکہ صاف پتا چل جائے گا یہ مٹیریل آپ کا نہیں ہے، یہ آپ نے فلانی جگہ سے لکھا ہے۔ کیونکہ جب پلیجرزم کو چیک کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آسانی سے پتہ چل جاتی ہیں، اور جو ٹیچر پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کافی زیادہ مواد اس فیلڈ میں حاصل کیا ہوتا ہے، تو انہیں پتہ آسانی سے چل جاتا ہے کہ یہ کاپیڈ ہے، یہ کاپیڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو جواب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے یا اپنے خیالات میں لکھیں گے اس کا کوئی بھی ریفرنس نہیں ہوگا، نہ آپ نے دینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ بات کلیئرلی سمجھ لیں کہ کن چیزوں کا آپ نے ریفرنس دینا ہے۔ جو آپ کسی کتاب یا کسی مواد سے کاپی کرتے ہیں صرف اس کا ریفرنس دینا ہے، اور جو آپ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں، اپنے خیالات میں لکھتے ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، تو اس کا کوئی بھی ریفرنس نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ ہم نے کاپی ہی کیوں کرنا ہے؟ بے شک ریفرنس کے ساتھ کرنا ہو یا بغیر ریفرنس کے کرنا ہو، آپ نے ریفرنس کے بغیر تو نہیں کرنا، لیکن ریفرنس کے ساتھ کاپی ہی کیوں کرنا ہے جب ہم نے سارا کا سارا جواب اپنے الفاظ میں لکھنا ہے؟ تو یہاں پہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سارا کا سارا جواب اپنے پاس سے نہیں لکھنا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے پاس سے 90% لکھنا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے 10% جو ہے وہ دیگر مواد میں سے لینا ہے اور اس پہ بھی بحث کرنی ہے۔ اس میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے آپ یہ بھی کلیئر کر لیں کہ ہو سکتا ہے جو سوال آپ کے سامنے ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہو۔
اس کی ڈیمانڈ یہ ہو کہ آپ اپنی کتاب سے کچھ تھیوری پڑھیں، کچھ ڈیفینیشن کو پڑھیں اور لکھیں، اس کے بعد اس پہ بحث کریں۔ اگر آپ ڈیفینیشن کتاب سے کاپی کریں گے تو اس کا ریفرنس بن جائے گا، اس پہ بحث کریں گے تو اس کا ریفرنس نہیں بنے گا۔ اس کے بعد بحث میں آپ ہو سکتا ہے کسی ایکسپرٹ کی رائے کو شامل کر لیں۔ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں ایکسپرٹ کوئی ایسا اپینین دیتا ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ اس پیراگراف کو کاپی کر کے لکھ لیتے ہیں اپنی رائے میں، تو اس کا آپ ریفرنس دے دیں۔ تو اس طرح آپ کی بات کی سپورٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی بات کی سپورٹ میں کچھ دلائل لے کے آنے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے اردو کے بچوں کو یا اردو کے ٹیچر کو دیکھا ہوگا، وہ ہر بات کے بعد شعر کو بول دیتے ہیں جس سے ان کی بات میں زیادہ وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کافی زیادہ اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں کہ 100% مواد ہم نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، تو ایسا نہیں ہے، آپ ارسطو نہیں ہیں۔ آپ کی 100% تحریر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی یا اس پہ نمبر نہیں ملیں گے۔ آپ نے اپنی بات کی سپورٹ میں کچھ دلائل لے کے آنے ہیں جو کہ آپ دیگر مواد سے کاپی کر کے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کا ریفرنس دینا ہوگا۔ یہاں پہ میں ایک ایگزامپل ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا بہتر سمجھ آ سکے۔ مثال کے طور پہ آپ کا اسلامیات کا پرچہ ہے، اس میں آپ کو کچھ سوالات دیے جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت، نماز کی اہمیت یا مساوات کی اہمیت یا عقائد کی اہمیت یا ان کا روزمرہ کی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے وہ لکھیں۔ تو آپ اپنی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، دیگر کتابوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ سے جو مٹیریل آپ کو مل سکتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جواب اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر جواب لکھنے کے لیے آپ اس میں حدیث مبارکہ بھی ایڈ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیث آپ ایڈ کر سکیں گے اتنا جواب بہتر ہو سکے گا۔ اس کے بعد آپ کسی عالم دین کا بھی مٹیریل شامل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا اور وہ ایک خوبصورت بھی نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ ہم کچھ مٹیریل کو لازمی ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جواب جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، اس میں دلائل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آ سکیں۔ یا ہم اکثر ایسے بھی کر لیتے ہیں کہ کسی عالم دین کی بات کو لکھنے کے بعد اس پہ تبصرہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں یا یہ چیزیں لگتی ہیں۔ یہ تو خیر اسلامیات کی بات تھی۔ دیگر مضامین میں بھی تقریباً ملتا جلتا رویہ آپ کر سکتے ہیں، ان کے بھی کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کی رائے کو لکھنے کے بعد آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں یا اس پہ جو ہے اپنے الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے جواب میں کچھ نہ کچھ ریفرنسز شامل کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اکثر سوال کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اکثر ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا جواب مضبوط ہو سکے، اس میں دلائل شامل کیا جا سکے، دوسروں کی بھی رائے بتائی جا سکے اور اس پہ بحث کی جا سکے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ڈیپلی کنسیپٹ ہے، جب آپ اس پہ پریکٹس کریں گے تو آپ پرفیکٹ ہوں گے۔ آپ کے لیے فرسٹ ٹائم اچانک سے یہ پیپر آ گیا، اگر آپ نے پہلے کبھی تھیسس نہیں لکھے، آپ نے پہلے کبھی اس طرح کا مٹیریل نہیں لکھا، تو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل تو ہوگا، لیکن آپ اس بات کو سمجھنے کے بعد تھوڑی بہت کوشش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ یونیورسٹی کو بھی پتا ہے کہ کئی بچے پہلی مرتبہ یہ چیز کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے تھوڑی سی نرمی کا رویہ رکھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیا ہوں کہ ریفرنس دینے بھی ہیں اور نہیں بھی دینے، اس سوال کا کیا بہتر جواب ہو سکتا ہے۔ تو مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔